अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आपने देख ही लिया होगा पाकिस्तान की सियासत हमेशा से इसके अंदर एक थिएट्रिक्स लाजमी होते थे, लेकिन थिएट्रिक्स से अब ये हटकर एक तमाशा बन गई है। बहरहाल तमाशा सियासत का ऐसा है कि इसके पीछे एक मैंडेट भी है। इस प्रोग्राम के अंदर हम आपके सामने पिछले हफ्ते की अहम तरीन खबर के असरात का एक जायज़ा पेश करेंगे। पाकिस्तान के पास एक नया वज़ीर आज़म आ गया है, राजा परवेज़ अशरफ। नए वज़ीर आज़म के आने से हमारी और आपकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा, मुल्क की सियासत किस तरफ जाएगी और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम सबसे पहले नए वज़ीर आज़म के पुराने चैलेंजेस का जिक्र करना चाहेंगे आपके सामने, और आगाज़ हम करते हैं राजा परवेज़ अशरफ की बुनियादी तौर पर साख के मसले से। किसी प्राइम मिनिस्टर की जो अराइवल है सीट के अंदर इलेक्शन से पहले, वो इतनी मुतनाज़ा नहीं रही जितनी राजा परवेज़ अशरफ की रही है। मीडिया के अंदर जो राजा परवेज़ अशरफ की कवरेज हुई है उससे आपको अंदाज़ा होगा कि उनको कितना वेटेज दिया जा रहा है, और ये अक्रॉस द बोर्ड कवरेज हुई है। हम आपको चंद एक सैम्पल दिखाना चाहते हैं उन पैकेजेस के, उन न्यूज़ रिपोर्ट्स के जो मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पर चले। इनमें से बाज़ चैनल्स हुकूमत के साथ हैं, बाज़ चैनल्स सदर आसिफ अली ज़रदारी के बिल्कुल दाएं हाथ पर खड़े हैं, और बाज़ चैनल्स जो हैं कुछ फासले पर हैं, और बाज़ जो हैं वो तनकीद करते हैं। सब चैनल्स की कवरेज मैं नहीं दिखा पाता। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें से जो पैकेजेस हैं, मैं ज़ाती तौर पर बहुत बड़ा नकाद हूँ जो गाने लगाए जाते हैं पैकेजेस के अंदर। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अंदर बनने वाली ख़बर में इतना ज़्यादा ड्रामा होता है कि मज़ीद ड्रामा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी कहीं पर दुनिया में इस किस्म के न्यूज़ पैकेजेस नहीं बनते। लेकिन मरता क्या ना करता, यही कुछ चला है राजा परवेज़ अशरफ साहब के बारे में, और वही हम आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आपको रिमाइंड करवाएं कि पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म का जो अराइवल था वो कितना सख्त था और कितना मुतनाज़ा था, और मीडिया ने उनको वेलकम किया या उनके बारे में आम और सतही लफ्ज़ अगर हम इस्तेमाल करें, जुमला इस्तेमाल करें, उनके बारे में टीन बांधा गया। मीडिया की कवरेज राजा परवेज़ अशरफ के बारे में। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म बन गए हैं। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको झूलेगा वो जल जाएगा। राजा बाबू चल गया कोई जादू, राजा बाबू चल गया कोई जादू, राजा परवेज़ अशरफ बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में सोशल एक्शन प्रोग्राम के चेयरमैन रह चुके हैं, और गालिबन इसी ओहदे से उन्होंने सियासत में जोर आजमाई का सोचा। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी, मगन में नाचूंगी। ओह छप्पन तारे तोड़ नाच लूं, सूरज चंदा मोड़ नाच लूं, अब तो ताबड़ तोड़ नाच लूं, मैं तो बंजारा रे। राजा जी तुमसे दिल लगाने की सजा है। अवाम को वाकई ये सजा राजा जी से दिल लगाने पर ही मिली, क्योंकि हम वो नहीं जो डर जाए, वादा करके मुकर जाए। 5 उम्मीदवार घर से निकले करने चले थे राज, 2 की रस्ते में हो गई छुट्टी, 3 की रह गई लाज। एक को धुंती सब मिलकर पहना दे उसको ताज, लेकिन किसी ने घास न डाली और वो बैठ गया आज। अब तो 2 ही बाकी थे, एक राजा और सरदार, वही हुआ जो होना था, राजा को मिल गया ताज। तो नाज़रीन, आपने देख लिया कि मीडिया की जो अराइवल की कवरेज थी राजा परवेज़ अशरफ की, वो किस किस्म की थी। आप पाकिस्तान की तारीख़ में कमज़ोर वज़ीर आज़म भी आए हैं, मुतनाज़ा वज़ीर आज़म भी आए हैं, तगड़े वज़ीर आज़म भी आए हैं, एग्रेसिव वज़ीर आज़म भी आए हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि वज़ीर आज़म बनने से पहले
کسی فرد کے بارے میں، کسی امیدوار کے بارے میں اس قسم کے معاملات سامنے ہیں. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ راجہ پرویز اشرف کی جو ریپوٹیشن ہے بدقسمتی سے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں رہی. ان کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر ایک کرائے کی بجلی گھروں کے اوپر مقدمہ تھا، ایک پٹیشن تھی. اس کے اندر ان کی اپنی پارٹی کے اس وقت جو سپورٹر ہیں، ان کو اتحادی جماعتوں کی طرف سے جو ان کو سپورٹ دینے والے ہیں، پی ایم ایل کیو کے ریپرزینٹیو فیصل حیات، انہوں نے ان کو کورٹ میں لے کے گئے. اس کے ساتھ اس پٹیشن کو جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے نمائندے خواجہ صاحب نے، اور نتیجہ جو نکلا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ پٹیشن اس وقت سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر موجود ہے. میں بڑا اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس پٹیشن کو پڑھیں. اردو میں بھی موجود ہے، لہٰذا آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی. اس کے بہت سارے پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ کرائے کے بجلی گھروں کو کس طریقے سے اشتہارات کے ذریعے بڈز لی گئیں. اشتہارات کے اندر شفافیت نہیں تھی. اشتہارات کو بنایا گیا ایسے طریقے سے کہ خاص قسم کی کمپنیاں ہی بڈ کر سکیں. اس کے بعد جو ڈیل ہوئی وہ قومی خزانے کو نقصان بنانے کا باعث بنی. آپ نے جو ریٹ ڈاؤن پیمنٹ کے طے کیے تھے وہ ریٹ ناکافی ثابت ہوئے. بعد میں آپ نے ان کو ریوائز کیا اور ان ریٹس کو ڈبل کر دیا. کس قسم کے پاور حاصل کرنے والے جو یونٹس لگے، ان کی کیپیسٹی کیا تھی، ان کی جو مشینری ہے اس کی صحت کس قسم کی تھی، انہوں نے کتنا کنٹریبیوٹ کرنا تھا، ان کی کمٹمنٹس کتنی تھیں، اور یہ تمام کے تمام جو ایگریمنٹس ہوئے ان کے اندر شفافیت کتنی تھی. تو 8-10 معیار ہیں جس کے اوپر رینٹل پاور کے ایشو کو پرکھا گیا، اور ان تمام کے تمام معیار کے اوپر بدقسمتی سے رینٹل پاورز کے منصوبے جو ہیں وہ غلط پائے گئے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ کا حوالہ بھی اس ججمنٹ کے اندر موجود ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ناظرین تھرڈ پارٹی آڈٹ کہتے ہیں جس کو، یعنی اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں شک ہے اور مجھے کسی چیز کے بارے میں شک ہے، نہ آپ کی بات مانی جائے نہ میری بات مانی جائے، ایک تیسری پارٹی کو بلایا جائے اور کہا جائے کہ آپ آ کے آڈٹ کر دیں، آپ دیکھ لیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا میں صحیح کہہ رہا ہوں. تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے جب کرائے کے بجلی گھروں کا آڈٹ کیا تو اس کے اندر انہوں نے بہت ساری ایسی ایکٹس آف اومیشنز اینڈ کمیشنز پائے گئے جو قابل قبول نہیں تھے. کچھ ڈیلز کو انہوں نے ٹرمینیٹ کرنے کو کہا اور یہ کہا کہ اس کے اندر شفافیت بالکل نہیں ہے. براہ راست کرپشن کے الزامات انہوں نے نہیں لگائے، لیکن جو روم فار ڈاؤٹ ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر کریٹ کر دیا، اور سپریم کورٹ نے اس کو اپنے ججمنٹ کے اندر کیپچر کیا ہے. سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کے صفحہ نمبر 76 کے اوپر اگر آپ جائیں تو لکھا ہوا بڑا یہ دلچسپ فقرہ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. کہا گیا کہ گورنمنٹ کے تمام ادارے بشمول وزیر بجلی و پانی جو 2006 سے 8 تک انچارج رہے، اس عرصے کے دوران جنہوں نے آر پی پیز کی منظوری دی، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے شفاف طریقہ کار سے روگردانی کی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے مالی بے ضابطگی اور رشوت ستانی سے کام لیا. یہ سپریم کورٹ پاکستان کی ججمنٹ موجود ہے، اور اس کے بعد لمبی تفصیل بیان کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ حقائق کی روشنی میں ہم یہ بتا سکتے ہیں آپ کو کہ کرائے کی بجلی گھروں کو متعارف کروانے سے پہلے وزارت بجلی کے تحت واپٹا، پیپکو، جنکو وغیرہ کی زیادہ بجلی کرنے کی کافی صلاحیت موجود تھی. اس کی ترقی کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے اور اربوں روپے لگائے گئے جو مکمل طور پر ناکام ہو گئے. لیکن جو اہم ترین معاملہ ہے اس کے اوپر میں ابھی آتا ہوں. سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ وزارت خزانہ، واپڈا، پیپکو اور جنکوز قومی خزانے کو بڑے نقصان پہنچانے کی ذمہ دار ہیں، جو 7% سے 14% تک ڈاؤن پیمنٹ اور آر پی پی سے زیادہ قیمت پر بجلی خریدنے سے اربوں روپے تک پہنچتا ہے. سب سے اہم جو اس کا فقرہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جس کے اندر انہوں نے تادیبی کارروائی ریکمینڈ کی گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس کے اندر ان ڈیلز کے اندر انوالو تھے بشمول وزراء پانی اور بجلی، ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، قانونی چارہ جوئی کرنی ہے اور نیب کے پاس ایک کیس ریکمینڈ کر دیا گیا. یہ سپریم کورٹ پاکستان کی ججمنٹ ہے. تو راجہ پرویز اشرف پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہونے سے پہلے ہی
ان کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، اور سوالیہ نشان تجزیہ نگاروں کا نہیں تھا، سوالیہ نشان میڈیا کی کوریج کا نہیں تھا، سوالیہ نشان سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کا تھا جس کے اندر کرپشن کے جو شواہد ہیں وہ پائے گئے، جس کے اندر بے ضابطگیوں کے فیکٹس نریٹ کیے گئے، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ قومی خزانے کو بہت بری طرح نقصان پہنچانے کا باعث بنے ہیں، بشمول تمام اداروں کے راجہ پرویز اشرف جو بطور منسٹر ان منسٹریز کو ہیڈ کر رہے تھے۔ تو یہ وہ مقدمہ ہے جو ہینگنگ سورڈ کی طرح ہے، جو راجہ پرویز اشرف کے سر کے اوپر لٹکا ہوا، جس کی وجہ سے ان کا ارائیول ایک انتہائی متنازع ارائیول بن گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین 2-3 اور بھی ان کے مسائل ہیں جس کے اوپر ہم آئیں گے، جس کی وجہ سے ان کی منسٹری انتہائی ڈاماڈول قسم کی منسٹری لگے گی، اور ان کا جو کنڈکٹ آپ کو نظر آئے گا وہ ایسا ہوگا کہ جس کے اوپر آپ پریشان رہیں گے کہ کیا پاکستان کے ان حالات میں یہی وہ شخص ہے یا یہی وہ کمبینیشن ہے جو ہمیں منجدھار میں سے نکال سکتا ہے، یا یہ ملک کے اور نظام کو اس طرف لے جائیں گے جہاں سے نکلنا دونوں کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اسٹے ٹیون، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کر رہے ہوں گے نئے وزیر اعظم کے پرانے چیلنجز بشمول چند ذاتی چیلنجز کے۔